السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین عظیم، برطانیہ کا دوسرا بڑا کثیر الثقافتی اور وسطی شہر برمنگھم ہے، اور آج ہمارے ساتھ بڑی ہی خاص شخصیت جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے۔ آج ہی جو ہے ان کی یہاں پر آمد ہوئی ہے، ایئرپورٹ سے سیدھا جو ہے یہاں پر بنا ہاؤس میں پہنچے ہیں، تو ہم آپ ان کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تقریباً جو ہے 58 ایئر جو ہے ایک ادارے کے ساتھ، پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، ڈیلی جنگ جیو کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہے ہیں۔ نصف صدی سے زائد جو ہے صحافتی خدمات ہیں ان کی، انتہائی جو ہے سینئر ترین جو ہے صحافی ہیں۔ عارف الحق عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے ان کی زندگی کے مشاہدات، تجربات، اور وہ ہم جو ہے بڑے ہی شارٹ ٹائم کے اندر آپ تک جو ہے پہنچانے کی، آپ کو جو ہے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عارف الحق عارف صاحب، پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھ جیسا جو ہے طالب علم صحافت کا وہ آج ایک استاد کے سامنے، ایک یونیورسٹی کے سامنے، ایک لائبریری کے سامنے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ماشاءاللہ جرنلسٹک جو پاکستان کی جرنلزم ہے اس کے ایک انسائکلوپیڈیا ہیں، ایک بڑی طویل خدمات ہے صحافت کے اندر، تو میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یہاں پر، جو ہے میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں۔ تو تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے آغاز جو ہے باقاعدہ طور پر پریکٹیکل جو ہے صحافت کے اندر کب قدم رکھا، ہمارے دیکھنے سننے والوں کو تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے فوراً، یعنی میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں کوئی 26 گھنٹے کے سفر کے بعد، جس میں 2-3 گھنٹے کی نیند ہے، اور اس کے بعد میں وہاں سے لندن پہنچا، اور پتہ نہیں آپ کو کیسے اطلاع ہو گئی، سرفراز بھائی نے دی، کس نے دی، لیکن فوراً آپ نے، یہ میرا خیال ہے آپ کے اندر بھی صحافت کا جو ایک کہ فوراً خبر لی جائے، فوراً کسی اچھے جو بھی آدمی ملے جو خبر دینے والا ہو اس تک پہنچا جائے، تو آپ نے اسی صحافت کی جو جبلت ہے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور میں ابھی یہاں پہنچا ہی تھا، ابھی منہ ہاتھ دھویا ہی تھا کہ آپ آن پہنچے ہیں، اور آپ نے آتے ہی کہا کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس آدمی میں اتنا جستجو ہو، جتنی کسی کے ساتھ ملنے کی، اس سے انٹرویو کرنے کی، بات کرنے کی، تو اس کو مایوس کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ ویسے بھی میں کبھی، سرفراز ابھی پوچھ رہے تھے کہ اتنے گھنٹے ہو گئے سفر کرتے ہوئے، کیا آپ تھکے نہیں ہیں؟ میں نے کہا تھکاوٹ اور ایک ناممکن یہ میری ڈکشنری میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ ایسے ہی رہیں گے، اور چاق و چوبند، اور انشاءاللہ آپ نے یاد کیا تو میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ نے اب سوال کیا ہے کہ ہم نے کیسے جرنلزم شروع کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور کہ میرا تعلق بھی آپ کی طرح آزاد کشمیر سے ہے، لیکن میرا تعلق آزاد کشمیر کے ایک ایسے حصے سے ہے کہ جو اس کا جو میرا گاؤں ہے وہ آدھا جو ہے وہ تقسیم میں ادھر چلا گیا، آدھا ادھر رہ گیا۔ تو میری پیدائش 1940 کی ہے، جب پاکستان بنا تو میں کوئی 6.5-7 سال کا تھا، مجھے ایک ایک چیز یاد ہے اچھی طرح۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے پھر ہم مہاجر ہو گئے، مہاجر ہو کر جس طرح ہوتا ہے کہ ہجرت پہ ہجرت، پہلی ہجرت وہاں سے ہوئی، وہاں سے نکلے، اس لیے کہ انڈین آرمی بھی ہمارے پیچھے تھی۔ ہمارا جو گاؤں تھا وہ کشمیر کے اونچے پہاڑوں میں سے ایک پیر بڈیسر، اگر نام سنا ہے آپ نے، تو اس کے اوپر بالکل پیر بڈیسر کے بالکل اس کے کوئی 1 فرلانگ نیچے ہوگا یا اس سے بھی کم، 100-150 گز نیچے، تو وہ گاؤں تھا۔ اور اس پہاڑ پر قبضہ کرنا اس وقت انڈین آرمی کا سب سے انہوں نے سب سے بڑے بڑے پہاڑوں پر قبضہ کیا تھا۔ اور یہ تاریخ بھی مجھے یاد ہے، رمضان کا مہینہ تھا، 27 رمضان کو تو یہ ہو گیا تھا، پاکستان بن گیا تھا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے 1-2 مہینے کے بعد یہ حملہ ہوا، اور پھر یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان
کشمیر کا تنازع یہ کھڑا ہو. پھر وہاں سے ہم ہجرت کر کے کھوئی رٹا کے راستے اور پھر چڑھوئی کے راستے ہم میرپور آئے. میرپور سے کھڑی شریف آئے, کھڑی سے دریائے جہلم عبور کیا, اور پھر ہم دینا سے ہوتے ہوئے, دینا کے پاس سے چک جمال ایک جگہ تھی جو چھاونی تھی برٹش آرمی کی, تو اس کو مہاجروں کے لیے انہوں نے یہ بنا لیا تھا. تو وہاں ہزاروں اور جگہوں سے بھی لوگ آئے. وہاں ہم رہے 4 سال, اور 4 سال وہیں اسکولنگ شروع ہوئی. اور اس کے بعد پھر شروع میں تو یہ تھا ہر روز ایک اطلاع ملتی تھی کہ آج کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا, کل ہو جائے گا. اس امید میں بیٹھے تھے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے, لیکن ایسا نہ ہونا تھا اس وقت, نہ آج تک ہوا ہے. تو جب یہ یقین ہو گیا کہ ہمارا واسطہ کسی شریف ملک کے شریف وزیر اعظم یا سیاستدانوں سے ہے, تو وہ ایک مکار ہندو سے تھا. تو انہوں نے اس وقت وعدے کر لیے تھے نہرو صاحب نے, لیکن وہ سارے وعدے پورا نہ کرنے کے لیے تھے. تو جب یہ یقین ہو گیا تو پھر ہم لوگ اسی طریقے سے واپس چلے گئے. کہا گیا کہ اب آپ لوگ یا تو یہاں سے مطلب ہے چلے جائیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں. تو کچھ لوگ ہمارے خاندان کے واپس چلے گئے, کچھ لوگ جو ہیں وہاں سے جو اب وہاں موجود تھے وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں چلے گئے. تو جب ہم پھر کھوئی رٹا کے پاس ڈہری صاحبزادیاں وہاں گئے اور دوسری جماعت میں داخل کرا دیا گیا, اس لیے کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور میں دل لگا کے پڑھتا تھا. تو وہاں دوسری جماعت میں جا کر داخل ہوئے, اور پھر 8 سال ہم وہاں کھوئی رٹا میں رہے. اور پھر یہ ہوا کہ مشورہ کیا گیا کہ آگے پڑھنا ہے. غربت بہت تھی, قید کا زمانہ تھا, ایک وقت کی روٹی مشکل سے ملتی تھی, اور 5ویں جماعت تک میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد پڑھائی میں اچھا تھا, اور اسکول میں جو ہے وہ دوسری پوزیشن تھی, ضلع میں تیسری پوزیشن تھی. تو پھر مشورہ ہوا وہاں, تو جو وہاں کے جو کھڑ پینچ کہلاتے ہیں, جو وہاں اس وقت شہر چھوٹا سا تھا, 100 سوا 100 150 دکانیں تھیں. تو وہاں 3-4 لوگ تھے, جس میں وہاں کا جاگیردار بھی تھا, صادق صاحب ان کا نام تھا, جن کے اب پوتے جو ہیں وہ DIG ہیں, شہریار اسکندر, اور مظفر آباد بھی تھے, اور آج کل راولہ کوٹ میں تھے, اور آج کل امریکہ آئے ہوئے ہیں. ابھی ملاقات ہوئی تھی ان کی اہلیہ کو فل برائٹ اسکالرشپ ملا, اور وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں وہ اسکالرشپ پر ہیں. تو بہرحال تو ان لوگوں نے جو اس وقت کے بڑے لوگ تھے ان سے مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو اور ساتھ پڑھنا بھی چاہیں اور ملازمت بھی کرنا چاہیں, جیسے ہمارے ہر کشمیری کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ چیزیں چلیں, تو ہماری بھی یہ خواہش تھی. میرے والد صاحب نے کہا کہ جتنا میں نے اعلیٰ تعلیم دلا دی ہے, اب آپ پڑھو بھی, ہمیں بھی کھلاؤ, اور آگے پڑھنا چاہتے ہو پڑھو. تو چنانچہ پھر انہوں نے کہا کہ اگر موقع ملے تو کراچی چلے جاؤ. کراچی ایک ایسی جگہ ہے جو سب کو گود لیتی ہے, سب کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے, وہاں ملازمت بھی مل جاتی ہے, اور اس میں پڑھائی کا نائٹ کالجز ہیں, اسکولس ہیں, اس میں موقع. چنانچہ تو وہ پھر ایک موقع ہمیں یہ ذہن میں تھا. پھر ہوا یہ کہ میرا جو اسکول فیلو تھا 2 سال سینئر, وہ اس کے تایا اور اس کے لوگ رشتہ دار پہلے سے کراچی میں تھے, اور وہ 2 سال پہلے میٹرک کر کے کراچی آ چکا تھا. تو وہ شادی کرنے کے لیے آیا, ہمارے گاؤں کے تھے. تو ان سے ہم نے رات بھر وہ کراچی کی کہانیاں سناتے تھے کہ کراچی ایسا ہے, عروس البلاد ہے, اور روشنیوں کا شہر ہے, وہ بہت ہی جیتا جاگتا شہر ہے, رات کو جاگتا ہے دن کو سوتا ہے. تو اس طرح کی کہانیاں یہ وہ پھر انہوں نے کہا کہ وہاں سمندر بھی ساتھ ہے. تو ہمارے یہاں وہاں وہ باندھ کہتے تھے ہم, وہ نالا جو ہمارے یہاں دریا ایک چھوٹا بہتا ہے, اگر آپ کبھی گئے ہیں کھوئی رٹا تو وہ دریا ہی ہے, اس کو ہم باندھ کہتے ہیں. تو باندھ کسی جگہ اس کا پارٹ بڑا ہو جاتا ہے, تو ہم تیرتے تھے اس زمانے میں, مچھلیاں پکڑتے تھے. تو ایک جگہ بہت بڑا پلاٹ سیہور کے قریب اس کا پارٹ ہو جاتا ہے.
تو میں نے کہا کیا اس سے ہمارے باندھ کے اس پارٹ سے بھی بڑا ہے سمندر؟ تو وہ بہت ہنسا، کہنے لگا جب کراچی آؤ گے تو پھر بتائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ڈیفائننگ مومنٹ، یہ وہ لمحہ تھا۔ میں نے کہا جی کراچی میں بھی جانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے سہارا دیں اور مجھے لے جائیں ساتھ، میرے پاس نہ پیسہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف خود جاؤں گا تو، اور اگر آپ 3 مہینے کے لیے برداشت کر سکیں، اور اپنے ماموں بھی ساتھ رہتے تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ان سے پوچھ لیں اگر اجازت دیں تو میں ساتھ چلوں گا 3 مہینے، اگر ملازمت ملی تو ٹھیک ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ تو اس شرط کے ساتھ تو وہ انہوں نے دوسرے دن اطلاع دی، خوشخبری سنائی کہ بھائی انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، چلے ہم جیسے روکھی سوکھی ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھائیں گے، کوئی بات نہیں۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہمارے لوگوں کے چاہے پیسہ ہو نہ ہو دل بڑے ہیں ماشاءاللہ، فراق دل ہے۔ تو یہ ہمارے پہلے موسم تھے، تو میں ان کے ساتھ، لیکن میں نے سوچا کہ وہ تو لے جا رہے ہیں، ہم بھی خرچہ برداشت کریں گے سب، تو کرایہ تو کم سے کم اپنا ہی لے جانا چاہیے۔ تو ہم نے والد صاحب سے جب ذکر کیا کہ کراچی جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس سے پوچھ لیا تھا کتنے پیسے لگتے ہیں، تو انہوں نے کہا 25 روپے، تو اب زیادہ تو اب وہ جب میں نے انہیں کہا تو وہ پہلے تو خوش ہوئے تھے کہ اچھا ہے جا رہے ہو، جب 25 روپے کہا تو ان کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا، تو ان کے میں نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہے بغیر چلے گئے، اور کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد واپس آئے، اور انہوں نے 15 روپے کہا کہ یہ میں کہیں سے ادھار لایا ہوں۔ تو اب 3 دن تھے جانے میں، 4 دن، تو اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے میں دیہات سدھار کا ایک محکمہ شروع ہوا تھا، جو یعنی ماشاء اللہ تھا ایوب خان کا، تو یہ بات ہے 60 کی، 60 میں میٹرک کا نتیجہ اکتوبر میں آیا تھا۔ تو اب وہ دیہات سدھار کے محکمے میں جو بابو کہلاتا تھا، تو وہ یہ کسانوں کو یہ بتاتے تھے کہ بھئی کس طریقے سے بیج کون سے استعمال کریں، کس طریقے سے اچھا رزلٹ لائیں تاکہ زیادہ پیداوار ہو۔ تو وہ ایک فیصل آباد کا ایک بابو آیا ہوا تھا، نام میں اب بھول گیا ہوں، تو وہ روزانہ آ کر بیٹھتے گپ شپ، کیونکہ ان کو اور کوئی کام کرنے کا ہوتا نہیں، کبھی ادھر بیٹھ گئے کبھی ادھر، ہمارے پاس آتے تھے کہ بھئی یہ لکھنے پڑھنے والا بچہ ہے۔ تو وہ اتفاق سے آ گیا دوسرے دن، تو ہم مایوسی بیٹھے تھے، تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج دونوں باپ بیٹا مایوس سے ہیں؟ تو میں نے بیان کر دیا، میں نے کہا کراچی جانے کا فیصلہ ہوا ہے، تو کراچی میں تو وہ رکھ لیں گے جن کے پاس جا رہے ہیں، لیکن کرایہ ہمارے پاس 15 روپے 25 روپے چاہیے، 15 روپے ہیں، تو باقی 10 روپے نہیں ہیں، تو وہ اگر نہیں ملے تو وہ چلے جائیں گے، ہم نہیں جا سکیں گے۔ اس نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ بھی چلا گیا وہاں سے، اور 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا، 10 روپے اس نے دے دیے۔ اب دیکھیے یہ دوسرا ہمارے ساتھ ایک نیکی ہوئی، تو اس کا بھی شکریہ ادا کیا، اور پھر ہم ان کے ساتھ نکل آئے، پھر ہم کراچی آ گئے، نومبر کا مہینہ تھا، اور پھر 2.5 مہینے تک بڑی جدوجہد کی، کہیں نوکری نہیں ملی۔ اب اس کے بعد پھر اچانک ایسا ہوا کہ وہی جو جن کے ساتھ میں گیا تھا اس کا نام تھا بشیر، بشیر KPT میں کام کرتے تھے کراچی پورٹ پر، بندرگاہ پر۔ تو اب انہوں نے کسی سے بات کی، کیونکہ کراچی پورٹس میں جو سامان آتا ہے جاتا ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ کار ہے، تو ایک ہوتا ہے KPT کے لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جس کو کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنٹس کہتے ہیں، یہاں بھی ہوں گے ہر جگہ دنیا بھر میں۔ تو وہ جو نجی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی وہی کام کرتی ہیں جو سرکاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کسی سے بات کی، تو انہوں نے ایک جگہ مجھے بھیج دیا، تو 2-3 دن وہاں کام تھا، وہاں کر لیا، تو گویا ایک شرط تو تھوڑی پوری ہوئی، لیکن وہ بھی پوری طریقے سے روزگار نہیں لگا تھا۔ پھر انہی کا ایک رشتہ دار، وہ جو KPT کا، اس میں 2 واف ہیں، 2 حصے ہیں اس کے، ایک ایسٹ وارف کہلاتا ہے اور ایک ویسٹ وارف کہلاتا ہے، ہم ایسٹ وارف پر تھے کیماڑی گیل سائڈ۔ تو اس کا جو سب سے بڑا افسر کہلاتا تھا وہ کہلاتا تھا DTM،
ڈپٹی ٹریفک مینیجر، تو وہ پارسی تھا۔ اس کے بعد جو پٹے والا تھا، پٹے والا کہتے تھے، جس کو چپڑاسی کہہ سکتے ہیں، اس کا اسسٹنٹ جو باہر بیٹھتا ہے، جو ملاقاتیوں کو چھوڑتا ہے، وہ بھی ان کا عزیز تھا۔ تو اس کو بھی پتا تھا کہ عارف صاحب کا کوئی روزگار نہیں ہو رہا، لیکن انہوں نے یہ 2.5 مہینے کے بعد پوچھا آ کر کہ عارف صاحب کا کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کہا صاحب نے جی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری امید تھی کہ ہو جائے گا کہیں۔ خیر انہوں نے کہا کل تیار رہیے۔ ہم دوسرے دن گئے تو اب ان کے اپنے انداز ہیں کام کرنے کے، تو اس کا نام تھا چراغ عالم۔ چراغ عالم وہ جب آئے کوئی 11-12 بجے، اس لیے کہ وہ کوئی 1 میل کا فاصلہ پورے پورٹ کا، جتنے برتھ کہلاتی ہے دھکے جس میں جہاز کھڑے ہوتے، 17 جہاز کھڑے ہو سکتے تھے، تو وہ ایک سائڈ سے شروع ہوتا تھا، اپنے گھر سے پیدل آتے تھے، اور ایک سائڈ سے شروع ہوئے تو وہ دوسری سائڈ پر تھا، دوسرے اینڈ پر۔ تو وہ 11-12 بجے آئے تو دیکھا کہ چراغ عالم کا موڈ آج خراب ہے، تو اندر بلایا، کیا بات ہے؟ کہ اللہ صاحب میرا بھائی آیا ہوا ہے کشمیر سے، پڑھا لکھا ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی، تو میرا موڈ کیوں خراب نہ ہو، یہ اس کا انداز تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو ذکر نہیں کیا کبھی پہلے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی باہر بیٹھا ہے۔ انہوں نے اندر بلا لیا، انہوں نے وہی امتحان لیا جو وہاں کام کرنے کا تھا۔ وہ کام کیا تھا کہ جو سامان اترتا ہے نا، اس کے اوپر ایک پتہ لکھا ہوتا ہے، اس کو مارکا کہتے ہیں، اس نے وہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا، اس نے وہ لکھوایا، کچھ اور انگریزی میں 2-4 جملے لکھوائے، اور انہوں نے پھر یہ کر دیا کہ وہ ڈیلی ویجز میں رکھ لیا، یعنی کبھی نوکری ملے گی کبھی نہیں ملے گی جب کام ہوگا۔ تو یہ وہ شرط جو ہے 15 دن جب رہ رہے تھے یہ پوری ہو گئی، اور ہم ڈیلی ویجز میں وہاں آ گئے۔ تو اس طریقے سے ہم کراچی آئے، اور کراچی آ کے چونکہ ہم پڑھنے کے ارادے سے آئے تھے، نوکری کے ارادے، تو فوراً بعد ہم نے پھر جب نوکری مل گئی اس کام میں لگ گئے۔ اب یہ تو پتہ تھا کہ پڑھنا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کالج میں داخل ہو سکیں گے یا نہیں، اس لیے ہم نے ایک اور راستہ تھا جو اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، اور وہ تھا وایا بٹھنڈا۔ وایا بٹھنڈا یہ ہوتا ہے کہ 3 جو مشرقی زبانیں ہیں، اردو، فارسی، عربی، اس میں آپ فاضل کر لیں، اس کے 3 امتحان ہوتے ہیں، تو فاضل کر لیں، اور پھر آپ انٹر کا دیں، بی اے کا، انگلش کا صرف، اور ایم اے کا دے کے ڈگری مل جاتی ہے، اب بھی ملتی ہے، اس وقت بھی۔ تو پھر اس کی تیاری شروع کر دی، تو اور اس کو بھی سال لگا لیا، کس کو؟ بشیر کو بھی۔ تو ہم دونوں پھر مل کر، تو جہاں ہم رہتے تھے وہاں لائٹ نہیں تھی، تو ہم پھر چلے جاتے تھے کہ ماڑی کے اندر جو کرینیں ہوتی ہیں نا بڑی بڑی، اس کے لائٹیں لگی ہوتی تھیں، اس کے نیچے پھر کتابیں لے جاتے تھے۔ پھر وہاں سے کماڑی سے منوڑا جو ہے، منوڑا ایک جزیرہ ہے، ویسے کماڑی بھی جزیرہ ہے لیکن اس کے بعد ایک اور جزیرہ ہے، تو وہاں ہم جب جاتے تھے تو وہ 1 جیٹی ہے جس میں جہاں یہاں بھی دیکھا ہوگا آپ نے نا، جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو بوٹس لے جاتی ہیں، وہ ساری بوٹس وہاں ہوتی تھی، اور وہاں سے منوڑا کے لیے بھی سروس جاتی تھی، تو وہاں بھی لائٹیں تھیں، ٹیوب لائٹیں لگی، وہاں بھی چلے جاتے تھے، رات کی 11 بجے تک وہاں پڑھتے تھے۔ اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ ہم نے 62 میں وہ امتحان دے دیا، وہ پاس کر لیا۔ لیکن اس میں مسئلہ ایک یہ آیا کہ بات یہ پتہ چلی کہ یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے کہ فرض کیا کہ دوستوں کو پتہ چل جائے کہ آپ نے وہاں بٹھنڈا پڑھا ہوا ہے تو آپ کو تانا ملے گا، یا کالج تو گئے نہیں اور ایم اے کی ڈگری لیے پھرتے ہو، اور اگر شادی ہو جائے، بیوی کو پتہ چل جائے، اس نے تو کہ ٹکنے نہیں دینا آپ کو ہے، تو پھر ہمارا دل اس سے اچاٹ ہو گیا۔ اب جب اچھا پھر یہ ہوا کہ وہ جو ڈیلی ویجز کی نوکری تھی وہ کوئی سال 9 مہینے چلی، اس کے بعد وہ امتحان لیتے تھے اور پھر پرماننٹ کرتے تھے۔ وہ امتحان ہوا، میں نے اس کو ٹاپ کر لیا، اور اس میں بن گیا جی او سی۔ اب جی او سی ایک فوجی عہدہ، ہمیں پتہ تھا کیونکہ ہمارے تو ہر گھر سے فوجی ہوتے ہیں، تو وہاں پتہ کیا بھائی ہم نے حکومت تو بنتی جی او سی سے، جی۔ تو لیکن ہم بڑے پہلے خوش ہوئے، پتہ کیا کہ بھائی
یہ GOC کا کیا مطلب، تو پتہ چلا جنرل آؤٹ ڈور کلرک تو وہ جو ہمیں جب تھوڑا سا خوشی ہوئی تھی، وہ پھر پتہ چلا بھائی یہ تو کلرک ہی ہے. تو بہرحال جب یہ ہو گئی نوکری، اور پھر جب ہماری ڈیوٹی ایک ایسی جگہ لگ گئی جو 24 گھنٹے دفتر کھلا رہتا تھا، تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ دونوں نے کہا کہ اب بات کرنی چاہیے. کس سے؟ ہمارے سینئر سے، جو انسپیکٹر تھے کوئی، ان سے بات کی کہ ہم کام تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں نا، تو ہم کالج میں داخلہ لیں گے، ہمیں شوق ہے پڑھنے کا. تو انہوں نے کہا بھائی اس سے اچھی بات کیا ہے، آپ ضرور پڑھیں. اور تو ہم نے وہاں داخلہ لے لیا، چنانچہ وہاں ہم آ کر کام کر دیتے تھے. تو اس طریقے سے ہم 63 میں داخل ہوئے. ٹھیک. اب ابھی تک کوئی صحافت کا، یعنی اس میں صحافی بننا ہے، اس کا کوئی دور دور تک سفر کا آغاز نہیں. ہاں کوئی بات ہی نہیں. لیکن ہاں ایک بات ضرور پہلے ہو چکی تھی، اور یہ بات ہے کھوئی رٹے کی. اس وقت میں 7ویں 8ویں میں تھا. تو وہاں آپ کو پتہ ہے، آپ کو راولا کوٹ کے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جب کبھی کوئی ایسا کوئی جرم ہو جائے، کوئی رمضان میں روزہ توڑ دے، یا کوئی اور ایسا کوئی زنا والا کام ہو جائے، تو وہ مولوی فیصلہ کرتے ہیں، تعزیر لگاتے ہیں نا. تو وہ تعزیر ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ وہ تعزیر لگی. وہ تھا ایک جو ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا، اس پر یہ کہا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور وہ پکڑا گیا تھا. تو وہ جو ہے پھر اس کو مولوی صاحب نے تعزیر لگائی، مولانا اشرف علی نے، اور اس کا منہ کالا کیا گیا گدھے پر بٹھا کے نا. تو وہ جو چھوٹا سا گاؤں تھا ہمارا، اس میں تو وہ ہم نے، اب کوئی پتہ نہیں ہے کیا خبر ہوتی ہے، اخبار پڑھتے تھے، اخبار آتا تھا، لیکن ہم نے ایک اس کی رودال لکھ کے نا کوہستان میں بھیج دی تھی. تو وہ کوئی 7-8 دن کے بعد، 9 دن کے وہ دیکھا کہ وہ خبر چھوٹی سی ہے، 6-7 لائن کی لگی ہوئی ہے نا، وہ پیرے کر کے نا، پیرے کر کے. تو وہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پہلی خبر تھی جو میری جہاں لگی. یہ بات تھی 7ویں 8ویں میں، لیکن اس وقت بھی یہ نہیں تھا کہ میں صحافی بنوں گا، یہ بنوں گا. بہرحال یہ کراچی میں پھر آتے ہیں 63 میں. اب 63 میں ہمارا پھر، میرا تو کراچی میں خونی رشتہ دار کوئی نہیں تھا، اور صرف وہی بشیر صاحب تھے. تو وہ جٹ فیملی سے تعلق تھا ان کا، لیکن ہمیں دیکھیے ہمارے تو خونی رشتہ داروں سے زیادہ تھے نا وہ، کہ جنہوں نے اتنا، ہاں بالکل. تو اس کے علاوہ نہیں تھا کوئی. پھر یہ ہوا کہ ہمیں کوئی اچھے لوگوں کا ساتھ مل گیا. وہ ساتھ یوں ملا کہ میں شروع سے ہی دینی رجحان میرے والد صاحب کی طرف سے، میرے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ صرف ناظرہ قرآن جانتے تھے. تو میں جب سے آنکھ کھولی تو ان کو تہجد میں اٹھتے پایا، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو میں بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. تو یہ ایک خاموش تربیت تھی جو مجھے ملی. تو اب دینی عارف کے ساتھ ساتھ عابد بھی ہیں جی، تو میں بھی اٹھ جاتا تھا. تو یہ ایک دینی رجحان تھا. اور ہمارے یہاں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے بریلویت بہت زیادہ ہے نا، بریلوی بہت زیادہ. تو وہ بھی یعنی وہ ختم پڑھنے کے لیے وہ بھی جایا کرتے تھے، ہم بھی جاتے تھے ساتھ. وہ حاضریاں لگتی تھیں، اس کے بعد کھانا مزیدار، اور ختم کتنی دور ہے کتنی نزدیک کے لطیفے بھی مشہور ہوئے. خیر، تو وہ پھر ہم جو کراچی آئے، تو کراچی میں میں پہلی صف میں نماز میں ہوتا تھا. تو جماعت اسلامی کے کارکن تھے، انہوں نے نظر مجھ پر جما لی کہ بھئی یہ بندہ ہے جس کو لانا چاہیے نا، کارکن بنانا چاہیے. انہوں نے ایسا ایسا دوستی کر لی. ان کا نام شبیر تھا. تو وہ پھر ہم جو، اب جماعت اسلامی میرے لیے کوئی نئی نہیں تھی، مولانا مودودی کا نام نیا نہیں تھا، اس لیے کہ میں 7ویں 8ویں سے ترجمان القرآن پڑھ رہا تھا، اور 7ویں 8ویں جماعت سے اخبارات پڑھ رہا تھا. اور 9ویں اور 10ویں جماعت میں ہمارا جو ایک نصاب کی کتاب تھی، رسالہ دینیات مولانا مودودی کی، بڑی مشہور کتاب ہے. اور سب سے میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بہترین کتاب، اور ساری کتابیں ان کی اچھی ہیں، لیکن خطبات اور وہ جو رسالہ دینیات ہے وہ بنیادی کتابیں. تو وہ ہمارے نصاب میں تھی. تو وہ ہم نے سبکن پڑھی تھی. تو ان سے نام سے انہوں نے جب دعوت دی کہ یہاں
کیماڑی میں ایک جگہ درس قرآن ہوتا ہے، تو وہ ہم نے اس میں شمولیت اختیار کر لی اور ہم نے کام شروع کر دیا، تو گویا ہم کارکن ہو گئے، ہے نا۔ تو اور وہاں پھر یہ ہوا کہ جن کے گھر پر تھا وہ تھے ڈاکٹر مسعود حسن عثمانی، انہیں مسعود الدین حسن عثمانی، وہ کیماڑی کے سب سے بڑے ڈاکٹر تھے، اور وہ 15-20 زبانیں جانتے تھے۔ کیماڑی میں ہر قسم کا آدمی آتا تھا، تو وہ فرینچ، انگریزی، ڈچ، پشتو، اردو، پنجابی، کچھی، ہزارے والی، ہندکو، ساری زبانیں جانتے تھے، اور بہت بڑا ان کا کلینک تھا بہت۔ اور جماعت اسلامی میں تھے وہ پہلے، لیکن امین حسن اصلاحی کے ساتھ 57 میں الگ ہو گئے تھے، لیکن انہی کا گھر جو ہے مرکز تھا جماعت کا، ان کی اہلیہ جماعت کی رکن تھی، ان کے بیٹے 3 تھے اور وہ مجھ سے چھوٹے تھے، تو انہی کے گھر میں اجتماع ہوتا، وہی گھر تھا، جماعت کا گھر کہلاتا تھا۔ تو ان کی جو بیگم تھی، ان کو پتہ چلا کہ یہ نیا لڑکا آیا ہے کوئی کشمیر سے، اور اس کا کوئی یہاں رشتہ دار نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ پر توجہ کر لی، اور انہیں بات چیت کرتی تھی، اور پھر مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، ہے نا، اور کہا کہ ان کو بھی لے جایا کریں آپ، میں ان کو بھی ساتھ میں۔ تو یہ گویا ایک خاندان ہمارا بن رہا ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم کالج میں چلے گئے، تو کالج میں پھر ایسا ہوا کہ ایک کوئی واقعہ ہو گیا، پنجاب یونیورسٹی میں کچھ ہوا، کچھ ریلوے میں ہوا، وہ یہ ہوا کہ وہاں کو جھگڑا ہو گیا، فساد۔ تو اس وقت تھا وزیر داخلہ حبیب اللہ خان۔ تو آج کل کے وزیر داخلہ ان کی ہمیشہ ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ اپوزیشن پر تنقید کرو روزانہ، اور جماعت اسلامی کو، اس زمانے میں جماعت اسلامی بہت زیادہ فوکس میں تھی، اس لیے کہ وہ مطالبہ نظام اسلامی کے لیے بڑی مہم چلا رہے تھے، اور زیادہ اثر تھا اس کا۔ تو اس کو تو روزانہ وہ اپنے بیانوں میں، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو فساد ہے یہ جماعت اسلامی نے کرایا، اور جو یونیورسٹی میں جو کرایا یہ جماعت اسلامی نے، اور جو ریلوے میں کرایا وہ بھی جماعت اسلامی۔ اب یہ ہوا کہ یہ دونوں باتیں، میاں صاحب نے جواب دیا کہ نہ ہمارا کوئی یونیورسٹی میں ہے کارکن، کیونکہ وہ طلبہ کی تنظیم الگ ہے، اور ریلوے میں کوئی وہ سرکاری ادارہ ہے، اس کے اندر تو ہمارا کوئی رکن ہے ہی نہیں، نہ کوئی کارکن ہے۔ یہ دونوں باتیں کیماڑی کی حد تک غلط تھی۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میاں صاحب غلط ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو ہمارے ناظم جو تھے وہ ریلوے کے، آپ یوں سمجھیے کہ 21 گریڈ کے افسر ہوں گے، اور وہ تنظیم واسطی کا نام سنا ہوگا، یہاں ایک تنظیم واسطی گزرے، ان کے سگے ماموں تھے وہ۔ تو وہ ایک وہ تھے، دوسرا ہم 3 تھے کارکن کیماڑی میں، اور CID ہمارے ایک بندے کے پیچھے لگی ہوئی۔ تو وہ پھر ہم فوراً ہی صبح اخبار پڑھا، اور وہ اندر ہی KPT کے اندر ہی بیٹھتے تھے، کیماڑی بندرگاہ کے اندر۔ تو ان کا نام تھا محمود الحسن واسطی، ان کے پاس میں چلا گیا۔ تو انہوں نے جب پڑھی خبر میں نے بتائی، اور واقعی کہنے یہ بات ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ شام کو امیر جماعت کے پاس آئیں، یہ آرام باغ میں صادق منزل۔ تو ہم پہنچ گئے، انہوں نے پتہ بتا دیا، وہاں چودھری غلام محمد صاحب تھے۔ شام کو پہنچے وہ، میں بھی پہنچا، تو انہوں نے مجھے ہی کہا بیان کرنے کو، تو وہ میں نے بیان کیا، انہوں نے ان سے تو استعفیٰ لے لیا۔ انہوں نے تھوڑا ڈانٹا، بھئی آپ نے اب تک کیوں نہیں دیا تھا استعفیٰ، اور مجھے بھی ذرا ڈانٹا اچھے یعنی پیار سے کہ بھئی تمہارا کیا کام ہے جماعت اسلامی، تم جمعیت میں جاؤ، اور یہاں سے اتنی دور ہے، کچھ 4-5 منٹ دور ہے، پتہ سمجھایا، اور کہا وہاں منور حسن ملیں گے، سید منور حسن بعد میں میرے جماعت ہوئے، تو وہ وہاں ہیں، وہ کراچی کے ناظم۔ وہاں سے ہم چل کے 5 منٹ میں وہاں چلے گئے، اور مجھے چلتے وقت کہنے لگے کہ ملتے رہنا، ہے نا، چودھری غلام محمد۔ اب یہ وہ دوسری شخصیت ملی ادھر کیماڑی میں، ایک ماں مل گئی، یہ دوسرے جنہوں نے مجھے میرے جس طرح باپ کرتا نا سرپرستی، ایسے کی انہوں نے بعد میں، تو ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔ تو اس کے بعد پھر ہم منور صاحب کے پاس چلے گئے، اور وہاں منور صاحب سے ہم نے وہی ملے اتفاق سے، یہ کبھی کبھی اتفاقات ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم اندر داخل ہوئے دفتر میں تو وہی تھے کھڑے،
تو میں نے کہا جی السلام علیکم، میں نے کہا منور صاحب سے ملنا ہے۔ انہوں نے جیسے وہ ایسا یوں کر کے کہتے کیوں ملنا ہے؟ تو میں نے کہا جی چودھری صاحب نے بھیجا ہے، میں طالب علم ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں تمہیں کام کرو۔ پھر مسکرائے، اندر لے گئے، بٹھایا، ان سے بات ہوئی۔ تو بہرحال اب وہ ادھر وہ مل گئے، ادھر اب یہ بھائی مل گیا، اور پھر بہت سارے بھائی مل گئے۔ پھر وہیں ظہور نیازی مل گئے، ظہور نیازی جو جنگ کے ایڈیٹر تھے، یہ بھی وہاں، یہ وہاں پہلے سے تھے، یہ ناز و نشر و اشاعت تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہم گویا 64 میں جمعیت میں چلے گئے۔ اب ہم نے بی اے پاس کیا، ری انٹر پاس کیا 64 میں، اور چودھری صاحب کو بتایا، تو انہوں نے دیکھیے جس طرح باپ کو خوشی ہوتی ہے ان کو بھی ہوئی، انہوں نے مٹھائی بانٹی جو جتنے دفتر میں تھے۔ پروفیسر خورشید صاحب سے بھی وہی ملاقات ہوئی 64 میں۔ اس کے بعد پھر میں نے بی اے کیا 66 میں، اور 60 پھر میں آ کے اطلاع دی، پھر انہوں نے ویسے کیا، بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، اب آیا ہے صحافت والا، میں نے پوچھا کہ چودھری صاحب اسی ہن کی کریں گے، مطلب ہے، مطلب میں ہن کی پڑھا۔ چودھری صاحب سے پنجابی میں بات کرتے تھے، وہ تھے جالندھر کے تھے۔ تو انہوں نے کہا تمہاری انگریزی کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی ہے، بہتوں سے اچھی ہے۔ کہنے لیں پھر تو فیصلہ ہو گیا، آپ صحافی بنو گے۔ بس انہوں نے اس طرف لگا دیا۔ میں نے کہا جی نوکری کیسے ملے گی؟ کہنے لیں پہلے یونیورسٹی میں داخلہ لو اور پھر آؤ، اور یونیورسٹی میں داخلہ لے کے پھر میں آ کے پرچہ دکھایا، اور پھر انہوں نے مجھے یوسف صدیقی صاحب کے پاس بھیجا جو جنگ کے ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے ان کا تعارف کرایا کہ وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں، لیکن وہ سفارش نہیں مانتے، وہ امتحان لیں گے، اگر امتحان آپ پاس کر لو گے تو جنگ میں نوکری ہو جائے گی۔ تو میں جب گیا تو انہوں نے ان کی اور بہت ساری خصوصیات بتائیں گے، بھائی اتنے بجے جانا، اتنے سے اتنے بجے تک وہ کسی سے نہیں ملتے، اب 11 بجے جانا، وہ 9 بجے آ جاتے تھے، 2 گھنٹے میں سارے کام اپنے نپٹا کے پھر فارغ۔ تو ہم گئے تو انہوں نے پہلے ہی میرے لیے امتحان کا پرچہ رکھا ہوا تھا، تو کہ لندن کے اخبار کا کوئی وہ تھا، ایک آرٹیکل تھا، وہ دے دیا انہوں نے۔ وہ آرٹیکل پھر میں نے ترجمہ کر کے لے آیا 3-4 دن میں، اور وہ مسکرائے، اس کا مطلب تھا کہ پاس ہو گیا۔ پھر کہہ لیں جب جگہ ہوگی تو چودھری صاحب کو اطلاع کر دیں گے۔ تو وہ پھر زمانہ کوئی 3-4 مہینے کے بعد آیا، 16 اپریل 67 کو۔ میں تو مایوس ہو گیا تھا کہ بھائی یہ تو بھول گئے ہیں۔ اور پھر یہ مجیب الرحمن شامی اس زمانے میں کراچی میں تھے، اور ہم دونوں وہیں تھے یونیورسٹی میں۔ ہم یہ بات کر رہے تھے یار کیا کریں، یہ کام کر رہے تھے حریت میں فیچر رائٹنگ۔ تو پھر میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ درخواست لکھتے ہیں دونوں، آپ اخبار جہاں کے لیے لکھو کہ اخبار جہاں آنے والا ہے، اور جنگ میں لکھتا ہوں۔ تو لکھا انہوں نے، وہ ساتھ میں اپنے فیچرز شامل داخل کر لیے ساتھ میں درخواست کے ساتھ وہ بھی۔ تو ان کا اپوائنٹمنٹ تو جنوری سے ہو گیا۔ تو میرا پھر اس دن ہوا جس دن مشرق شائع ہوا کراچی سے، مشرق لاہور سے کراچی۔ جی، تو وہ جب آیا تو یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے نا، مشرق امروز اور جنگ، یہ یعنی اس سے پہلے جنگ سے پہلے تھا یہ مشرق اور امروز؟ نہیں، امروز تو پہلے سے تھا، امروز تو لاہور سے نکلتا تھا۔ اس سے پہلے انجام تھا جو دہلی سے ادھر آیا تھا، اور اس کے ایڈیٹر تھے سردار علی صابری۔ پھر اور پہلا اخبار جو ہے زمیندارہ تھا جو؟ نہیں، وہ تو بہت پہلے کی بات۔ ہاں جی، زمیندارہ تھا پہلے۔ اس سے اور بھی تھے مسلمان اخبار، الجمیت تھا دہلی کا، اور اخبارات بھی تھے، لیکن وہ ظفر علی خان صاحب نے زمیندارہ نکالا تھا۔ تو اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس وقت یہ 2-3 اخبار تھے۔ حریت حریت نکل چکا تھا، اور نوائے وقت لاہور سے نکلتا تھا، کراچی سے انجام تھا، اور امروز بھی نکلتا تھا، لیکن بڑا اخبار اس وقت جنگی تھا۔ تو اس وقت پھر یہ جب مشرق عنایت اللہ صاحب نے اس وقت کراچی سے ایڈیشن نکالنے کا فیصلہ کیا، تو یہ کراچی سے اس میں کیا نام تھا ان کا، فرحات زیدی، اس کے ایڈیٹر ہوئے پہلے۔ تو وہ پھر جب نکلنا شروع ہوا تو وہ نکلنے والا تھا، تو جنگ نے بھی صفحے بڑھا دیے۔ جب صفحے بڑھائے تو ان کو بندوں کی بھی ضرورت تھی، تو انہوں نے
ہمارے زکریا ساجد ہوتے تھے استاد، ٹھیک، اور وہ سبھی کے اتنے اچھے استاد میں نے زندگی میں بہت کم دیکھے. ہر طالب علم سمجھتا تھا کہ یہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں اور مجھ سے ہی خیر خواہی کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر جب میر صاحب نے ان سے کہا کہ ہمیں 4 بچے چاہیے، تو انہوں نے میرا نام تو ان کو پتا تھا کہ میں امتحان دے چکا ہوں، تو میرا بھی دیا. پھر ایک وائس آف امریکہ میں اب بھی ہیں، اب تو وائس آف امریکہ ہی ختم ہو گیا، تو اب تک تھے وہ سید قمر عباس جعفری، اچھا، تو وہ تھے. پھر ایک فیض اللہ بیگ تھے اور ایک اور صاحب تھے ظہیر عباس. ہم 4 لوگ جو ہیں 16 اپریل 67 کو جنگ. اس وقت میں یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر میں تھا. 68 میں پھر میں نے جرنلزم میں کیا. پھر مختلف پھر ایک تاریخ ہے. اچھا، میں کوشش کروں گا کہ ہم تھوڑے ٹائم کے اندر جو ہے زیادہ آپ سے استفادہ کر سکیں. آپ نے کن کن شخصیات کو جو ہے وہ ملاقات میل ملاپ رہا اپنے دوران جو ہے سروس؟ جس وقت میں نے شروع کیا اس وقت ایوب خان کا دور تھا، لیکن میں رپورٹنگ میں نہیں تھا. لیکن اس وقت کی جو بڑی شخصیات تھیں وہ خود ایوب خان تھے. پھر زیڈ بھٹو اس وقت کے بڑے چارمنگ اور بہت ہی ذہین فارن منسٹر تھے اس وقت؟ نہیں، فارن منسٹر اس وقت جس وقت میں نے جوائن کیا اس وقت تو فارن منسٹر اس وقت تو وہ نکل چکے تھے، ٹھیک ہے، اور ایوب خان سے الگ ہو. لیکن جب میں کراچی گیا ہوں اس وقت پہلے وزیر مواصلات ہوئے، وزیر تجارت ہوئے، پھر 64 میں وزیر خارجہ بنے، اور 65 کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد تاشقند کے مذاکرات ہوئے، اس میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے ایوب خان کے ساتھ تاشقند گئے تھے. اور وہ جو راز تاشقند کا تھا اور وہ اس وقت تو. لیکن میں نے جب جوائن کیا اس وقت وہ ایوب کابینہ چھوڑ چکے تھے، اور اس وقت پیپلز پارٹی بن چکی تھی یا بننے والی، لیکن وہ اس وقت انڈر فائر تھے، اور ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، لاہور میں استقبال بھی ہوا. جو دوسری شخصیت تھی وہ ایس ایم ظفر کی تھی. اس وقت یہ کم عمر ترین وزیر قانون تھے اس وقت. اور پھر مشرقی پاکستان سے عبد الوحید خان تھے، عبد الصبور خان تھے، اور تھے فضل القادر تھے جو اسپیکر بعد میں بنے. جی، اور مغربی پاکستان سے جو اپوزیشن میں تھے خواجہ صفدر تھے، آصف خواجہ آصف کے والد. اور جو اس وقت اپوزیشن بہت ہی مختصر سی ہوتی تھی، 4-6 لوگوں پر، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نمدہ کس کے رکھتی تھی، اور اسی کی چیزیں آتی تھی. ایک محمود اعظم فاروقی تھے جماعت اسلامی کی کراچی سے، اور ایک تھے ایم اے حمزہ تھے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، اور ایک تھے رحمت علی ارشد، یہ تھے بہاولپور سے. بہاولپوری سے ایک نمائندہ جنگ بھی تھے، اور وہ تھے تابش الوری. تو یہ 5-6 لوگ تھے جو، اور غلام غوث ہزار بھی جمعیت علماء اسلام کے. تو یہ اس وقت تو ان سب سے بعد میں پھر میں 70 میں ڈسٹرکٹ ایڈیٹر بن گیا. یعنی میر صاحب نے مجھے، میں نے تربیت لی. 68 میں ہمیں گریٹ ویٹ بورڈ ایوارڈ آ چکا تھا، وہ مل گیا. تو پھر 2 سال ہم نے تربیت لی. ہمارے استاد بڑے بڑے استاد تھے، جس میں یوسف صدیقی ہمارے استاد تھے، لیکن وہ تو ایڈیٹر تھے، تو ان کی ڈائریکٹ نگرانی میں تو کام نہیں کیا. لیکن سید ظفر رضوی تھے، وہ میرے حقیقی استاد تھے، اور سید محمود احمد مدنی. یعنی یہ دونوں، ایک تھے کمیونسٹ سوشلسٹ ظفر رضوی صاحب، ان کے بیٹے بی بی سی میں جعفر رضوی، اور سید محمود مدنی جو تھے وہ جماعت اسلامی کے تھے. تو سید محمود مدنی اور ہم جو ہے دونوں، جس کو کہتے ہیں یک جان دو قالب، وہ ہو گئے ہم. تو یہ ہمارے ان لوگوں نے ہماری کیا کہتے ہیں. آپ کا ڈیسک پہ کیا رول کیا رہا؟ ڈیسک پہ سب ایڈیٹر تھے. اس میں خبریں آتی تھیں. اس زمانے میں تو آج کی طرح نہیں تھا. اس زمانے میں ساری خبریں انگریزی میں آتی تھی. مثلا ایک کوئی بڑا واقعہ ہو گیا
تو اس کی کئی ایجنسیاں تھیں، اے پی تھی، رائٹر تھی، اور ایجنسیاں تھیں، تو ہماری پاکستانی کی 2 نیوز ایجنسی، تو وہ سارے تو وہ جمع ہوتی رہتی تھی، وہ آ کر تو وہ ایک جگہ مطلب پنے لگا کے نا، تو وہ آپ کو دے دی جاتی تھی، اس سے خبر بنائیں، پوری خبر پڑھ کے آپ نے مختصر خبر بنائی۔ تو یہ ایک تربیت ہوئی، سمری بنانا، مختصر خبر بنانا، سرخی نکالنا، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھی۔ گراس روٹ لیول۔ تو یہ اگر کوئی آدمی تربیت پا کر جاتا تھا نا رپورٹنگ میں، تو وہ کامیاب رپورٹر ہوتا تھا۔ تو ہم نے تو 2 سال وہ بھی کیا، اور پھر ڈسٹرکٹ ایڈیٹری کی، پورا پاکستان اس کے یعنی سارے نمائندے میرے ماتحت ہوتے تھے، اور ڈسٹرکٹ ایڈیٹر یہی دیکھ بھال کرتا ہے، جو اسی کی رپورٹ پر نئے لوگ رکھے جاتے ہیں، اسی کی رپورٹ پر نکالے جاتے ہیں، اسی کی رپورٹ پر تنخواہ بھی لگتی ہے۔ تو یہ کام بھی ہم نے کیا۔ پھر 72 میں ہمیں وہ پسند نہیں آئی، یعنی یہ ڈیسک والی جاب، کیونکہ اصل میں اگر سوچا جائے تو صحیح معنوں میں جو صحافی کہلاتا ہے نا، وہ فیلڈ میں جو کام کرتا ہے وہ صحافی، زیادہ مشاہدہ، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے ایکسیس ہوتی ہے ہر جگہ، آپ کی جھجک دور ہوتی ہے، ہر ایک کی پریس کانفرنس میں جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے نا بڑا۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے، ہم تو طالب علم تھے نا، جرنلزم پڑھی تھی، تو اس میں یہی بتایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے اس میں پھر ہماری دلچسپی ادھر نہیں رہی، تو پھر ہم نے 72 میں ہمارا تبادلہ اس طرف آ گیا، اور 72 میں جب تبادلہ ہوا تو اس وقت آپ اندازہ کریں کہ آدمی اگر شروع میں محنت کرتا ہے تو اس کا پھل پاتا ہے نا۔ تو اب ایک تو ہمیں جان چکے تھے میر صاحب، وہاں کے جو ہمارے سینئر تھے وہ سب، تو ہمیں پھر انہوں نے بیٹیں جو دیں، وہ آج کل 10 لوگ کرتے ہیں بیٹیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وفاقی حکومت پوری کی پوری، ٹھیک ہے، صوبائی حکومت پوری کی پوری، سپریم کورٹ پوری، ہائی کورٹ، ماتحت عدالتیں، ساری سیاسی پارٹیاں سوائے 1-2 کے، مطلب پیپل پارٹی نہیں تھی، اور بعد میں جب ایم کیو بنی تو وہ نہیں تھی۔ تو یہ ساری جماعتیں، مذہبی جماعتیں ساری، ویسے مذہبی بیٹ الگ ہوتی ہے وہ، تو یہ سارا جو ہے ایک آدمی کر رہا ہے۔ اور وہ یعنی میں صبح 9 بجے نکلتا تھا گھر سے، 8 بجے، 9 بجے عدالت پہنچنا ہوتا تھا۔ پھر بڑے بڑے کیس تھے اس زمانے میں۔ اب جب تھوڑے عرصے کے بعد، اس زمانے میں بھی حالانکہ ایوب خان کا مارشل لا 68 میں اٹھا، 69 میں، مارچ 69 میں یحییٰ خان آئے، 23 مارچ، لیکن اس سے پہلے بھی عدالتیں اس قدر غلام نہیں تھی، اس قدر اسٹیبلشمنٹ کی یا ان کی باتیں نہیں مانتی تھی جتنی آج کل مانتی ہے۔ تو اس وقت بھی کوئی لیڈر گرفتار ہوتا تھا نقص امن کے تحت، تو اس کی ہیبیس کارپس کی درخواست آتی تھی حبس بیجا کی، تو وہاں سے ان کو ریلیف ملتا تھا، سب کو ملتا تھا، اور ایوب خان کے دور میں بھی ملتا تھا، پھر یحییٰ خان کا دور آیا اس میں بھی ملتا تھا۔ انٹرویوز وغیرہ بھی کسی شخصیات کا آپ نے کیا ان میں سے؟ جی سب کے انٹرویو تقریباً سب کے کرتے تھے۔ کوئی نام ذہن میں ہو کوئی ایسے؟ نام اس میں دیکھیے، جو بڑے انٹرویو ہم نے کیے ہیں، وہ ضیاء الحق کا ایسا تو نہیں کیا، لیکن بڑا انٹرویو جنیجو کا ہم نے پینل انٹرویو کیا، اور جنیجو کا وہ پینل انٹرویو میں کون تھے؟ میر صاحب تھے، اس میں حامد میر صاحب کے والد وارث میر تھے، ارشاد احمد حقانی تھے اس میں پینل میں، اس میں خود میر صاحب تھے، حنیف خالد تھے جو جنگ پنڈی کے اب بھی ہیں، تو وہ بھی جنگ کے علاوہ کہیں نہیں گئے، لیکن وہ مجھ سے ان کے سال کم ہیں، وہ جونیئر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس زمانے میں ولی خان کے انٹرویو کیے، مولانا مودودی کے کیے، نواب زادہ نصر اللہ خان کے کیے، اس وقت کے جتنے بڑے لیڈر تھے سب کے، اس لیے کہ پولیٹیکل بیٹ تھی ہماری۔ بھٹو صاحب کے ساتھ ہم نے انٹرویو کا تو موقع نہیں ملا، اس لیے کہ
ہم دارالحکومت میں نہیں تھے نا، دارالحکومت میں نہیں تھے. صدر اسحاق صاحب کا بھی کیا؟ نہیں سر، ان کو کور سب کو کیا. کوریج تو بھٹو صاحب کو کیا، کور ہم نے ضیاء الحق کو کیا، کور ہم نے اس کے بعد جتنے بھی حکومت آئے سب کو کیا. انڈیا کے وزیر خارجہ آئے تھے نرسمہا راؤ، ان کا کیا انٹرویو. اس کے علاوہ اور باہر بیرون ملک کے جو وی آئی پیز آتے تھے اچھا ان کو بھی ہم کور میں ڈپلومیٹ ہاں جی وہ بھی بیٹ میرے پاس تھی. تو مثلا رات کو کوئی آ رہا ہے، کوئی دن کو آ رہا ہے، تو ان کا وہ یاد ہے کوئی کون سی ورلڈ شخصیات جو ہیں ان کو آپ کو اتفاق ہوا ہے انٹرویو کرنے کا؟ نہیں انہی کا کیا تھا ہم نے، ان کا کیا. اور پھر آپ یوں دیکھیے کہ ایک یاد ہے جو باہر کی نہیں، ضیاء الحق کا ایک جس پر کنٹروورسی شروع ہوئی. ایک وہ کراچی سے جا رہے تھے یا آ رہے تھے، تو وہ بہاریوں کا مسئلہ چل رہا تھا نا. تو ایک سوال ہوا کہ ان کو لانے کا پاکستان نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بکاریوں میں اضافہ کرنا نہیں چاہتے یہاں لا کر. تو یہ خبر سرخی کے ساتھ شائع ہوگی شہر. تو پھر اس پر انہوں نے تردید کی کہ یہ لفظ نہیں کہا، اس کا یہ کنوٹیشن نہیں تھا. لیکن وہ میرے پاس تو ٹیپ تھا، اچھا ریکارڈ ہی تھا، اوروں کے پاس بھی ریکارڈ تھا. تو وہ پھر میر صاحب نے بلایا تو ہم نے پیش کر دیا. انہوں نے کہا بھی یہ، تو پھر میر صاحب ڈٹ کے انہوں نے کہا بھی اس میں تو آپ نے کہا تھا یہ. تو اس طریقے سے لے کر صاحب کافی. اچھا عارف صاحب، بہت سے صحافیوں پر جو گراس روٹ لیول سے کام کرتے ہیں یا اپنے کام کے اندر اپنا لوہا منواتے ہیں، ان پہ کوئی نہ کوئی فتوے بھی لگتے ہیں. تو آپ پہ بھی یہ گزری ہے یا آپ اس سے؟ دیکھیے میرا جو یہ تعلق جمعیت اور جماعت والا ہے، یہ تو فتویٰ شروع سے ہم خود ہی بیان کبھی چھپایا نہیں اس بات کو. لیکن دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہے آپ کا نظریہ اور ایک ہے آپ کی کارکردگی. اگر آپ کسی کو کور کر رہے ہیں اور اس کا ویو پوائنٹ اسی طریقے سے دے رہے ہیں جس طرح وہ بیان کر رہا ہے، کوئی اینگلنگ نہیں کر رہا، لامعروضیت سے ہٹ نا، اس میں بالکل وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کا بیانیہ ہے، اس کا حق ہے، اور اس کو وہ اسی طریقے سے ہم بیان کر دیتے ہیں، تو یہ صحافت ہے. اگر اس میں یہ کروں کہ آپ نے کچھ کہا یا کسی سیاسی لیڈر نے، اور میں اس میں اینگلنگ کروں اور اس میں ایسی چیز کروں جس کی وہ تردید کر دے، تو یہ صحافت نہیں، برچ مسالہ لگا. یہ پھر فتویٰ لگتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ جماعتی ہونے کی وجہ سے یہ کیا. یہ آپ نے غیر جانبداری جو ہے وہ ہمیشہ. آپ کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. دیکھیے مرتضیٰ بھٹو قتل ہوئے، ٹھیک ہے، اس وقت میں رپورٹنگ میں نہیں تھا، لیکن اس کی جو انکوائری شروع ہوئی، مرتضیٰ بھٹو انکوائری ٹریبونل بنا، ٹھیک ہے. جسٹس ناصر اسلم زاہد اس کے سربراہ بنے، ایک جسٹس عباسی تھے وہ، اور جسٹس غوث محمد، یہ تین آدمی. تو بے نظیر کی حکومت 5 نومبر 96 کو ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ 20 ستمبر کو مرتضیٰ کا قتل ہوا 96، اور 5 نومبر کی رات کو ان کی حکومت ختم کر دی غلام ساکھ نے 52B استعمال کر کے، ٹھیک ہے. اب بے نظیر جو ہے پہلے تو نہیں آ سکتی تھی، وہ ٹریبونل میں آ گئی، ٹھیک ہے. اور بے نظیر نے آتے ہی وہ کھڑی ہوئی اپنے اس جو کٹہرا ہوتا ہے، اور ناصر اسلم زاہد سے مخاطب ہوئی کہ میں گواہی کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک خطرہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرا میڈیا ٹرائل ہوگا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کیا میڈیا ٹرائل ہوگا آپ کا؟ انہوں نے کہا میں کچھ کہوں گی اور چھپے گا کچھ. ٹھیک. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ 3 مہینے ہو گئے ہمیں کرتے ہوئے، آج تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور اگر ہوگی تو ہم موجود ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی کہی جو میرے لیے کافی اچنبھے کی تھی اور فخر بھی ہوتا ہوا. انہوں نے کہا کہ جس جگہ عارف الحق عارف صاحب جنگ کے اور ڈان کے H.A. حمید ہوں، وہاں کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. تو یہ دیکھیں انہوں نے کریڈیبلٹی ہے، وہ جانتے تھے مجھے، یعنی ان چیزوں پہ آپ نے جو ہے ایک آگے چلتے. اب اس یقین دہانی پر انہوں نے بیان
اپنا شروع کر دیا. 2.5 گھنٹے وہ بولی, اور جس رفتار سے وہ انگریزی بولتی تھی آپ کو پتہ ہے, جی. تو 2.5 گھنٹے کا وربیٹم ہم نے لکھا اور دوسرے دن اس کو شائع کر دیا, جو تقریباً پورا ہی آ گیا. کہ میری نوٹنگ کا طریقہ اور تھا, اور وہ میں اس کو بیان کرنے میں کوئی نہیں, میں انگریزی کو اردو میں لفظ جیسے گڈ ہے تو میں گڈ گاف اور ڈال لکھے, ورنہ اس میں تو 4 لفظ ہیں, اس میں تو 2 لفظ ہیں. اس طریقے سے تو, اور اس کے بعد مجھے اس لیے کہ مجھے تاریخ کا سارا سیاق و سباق کا پتہ ہوتا تھا, تو جب میں لکھنے بیٹھتا تھا تو مجھے سب یاد آ جاتا تھا کہ یہ کہا انہوں نے, یہ کہا. تو دوسرے دن ہماری شاید بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ چھپا انہوں نے, اور دوسرے دن وہ آ گئی. انہوں نے کہا جو میں نے کہا تھا وہی ہوا, جو میں نے کہا تھا. میرا میڈیا ٹرائل ہو گیا جیسے صاحب. وہ بڑے حیران ہوئے کہ کیسے ہو گیا. انہوں نے کہا کیا آپ نے کوئی ٹیم مقرر کی تھی؟ جی. انہوں نے کہا تو بیان کریں. انہوں نے بھائی سب سے پہلے دی نیوز, ہمارے گروپ کا دی نیوز انگریزی, کہا کہ 26 جگہ غلط بیانی کی گئی ہے. میں نے یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا, یہ کہا تھا. پھر ڈان نے 23 جگہ. ہم حیران تھے کہ یار ایچ اے حمید جیسا کیسے ہوا, میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا, میں اسی کے ساتھ آتا تھا. میں نے اس کو میں نے کہا کیا ہے, وہ بڑا پریشان ہوا. وہ واقعی نہ پتا ہو آدمی تو لکھ دیتا ہے نا. اس کے بعد اور اب میں اپنا میرا تو ہے, میں نے کہا بھائی اب جنگ کا نام آئے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ اور جنگ اخبار, سب سے بڑا اخبار تو وہی تھا. انہوں نے کہا میری ٹیم نے, میں نے کہا کہ پہلے ٹیم نے بتایا کہ جنگ کا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں, اس کا جو رپورٹر ہے وہ میں جانتی ہوں جماعت اسلامی کا ہے, تو اس لیے میں نے کہا دوبارہ دیکھو, دوبارہ چیک کیا, لیکن نہیں کوئی سب چیزیں صحیح تھی. اب دیکھیے یہ کریڈٹ مل گیا, بہت بڑی. دوسرے دن بھی ایسا ہوا, دوسرے دن بھی 2 گھنٹے, 2.25 گھنٹے, 2.5 گھنٹے ویسے ہی. دوسرے دن بھی 4 کالمی ہمارے یعنی طویل 4 کالم پورے. اور اس میں انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ جو بالکل ایسی تھی کہ ہر ایک اخبار نویس کے لیے بڑی اچنبھے کی بات. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایک ذرا رمق برابر بھی یہ یقین ہو جائے کہ اس قتل میں زرداری شامل ہے تو میں زرداری کو ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی, چھوڑ دوں گی. اور یہ کتنی بڑی بات تھی. دوسرے لوگوں نے 200 کے قریب وہاں نمائندے موجود ہیں. دوسرے دن دیکھا کہ ڈان میں بھی نہیں ہے, کسی اور میں ہماری سرخی لگی میرے نام کے ساتھ ہے پوری. تو وہ نمایاں. تو دوسرے دن بھی اس نے وہی پیش کیا, جائزہ پیش کیا کہ آج اس اخبار میں اتنی. دوسرے دن بھی جنگ کلیئر ہو گیا. کریڈیبلٹی. اچھا یہ بتائیں کہ عارف صاحب کوئی آپ نے اپنے یعنی یہ جو آپ کی پروفیشنل لائف رہی ہے, کوئی چیزیں یعنی مذہب کے حوالے سے یا اپنے ملک کے حوالے سے کوئی آپ نے ایسا کرائٹیریا جو ہے اس کا تعین کیا تھا کہ ان پہ میں سمجھوتا نہیں کر سکتا, یا ان چیزوں کو ہم نے جو ہے دیکھیے جب جس جنگ کو ہم نے جوائن کیا تھا وہ تھا اتحاد بین المسلمین کا علم بردار. پہلے ہی اس کا ایک موٹو پہلے سے تھا, ایک تو اسلامی امہ اور اسلام, ٹھیک ہے, یہ اس کا بھی ایک موٹو تھا. اور میں چونکہ میں اسلام پسند صحافی تھا, میں اسلامی جمعی طلبہ اور جماعت کی جو فکر تھی اس سے متفق تھا. مسلم لیگ کی فکر بھی وہی تھی, اس سے متفق. تو میرا تو یہ مطمئن نظر تھا. اور میں نے جب جوائن کیا تھا اس وقت یہ عقائد کیا تھا کہ ان چیزوں پر اور کشمیر کے مسئلے پر ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا کبھی بھی. مذہب پہ, ملک پہ اور کشمیر پہ, 3 چیزیں اس پر نہیں کرنا. تو اس پر الحمدللہ کبھی نہیں کیا, ڈٹے رہے ہمیشہ. امریکہ میں کتنے عرصہ ہو گیا آپ کو کام کرتے صحافت؟ امریکہ میں دیکھیے میں 2000 میں ایسا ہے کہ پرنٹ میڈیا میں رہا ہوں 2002 تک. ٹھیک ہے. تو 2002 میں میری ریٹائرمنٹ پہلی ہوئی 93 میں, یہ ہوئی سروس کے لحاظ سے. اس کے بعد پھر مجھے ریگولر اپائنٹمنٹ دے دیا گیا, اور وہ پھر عمر کے لحاظ سے میری ریٹائرمنٹ تھی 2000 میں.
لیکن 2000 میں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بائی لاز ہیں جنگ میں کہ، اور وہ بائی لاز جو ہیں ہمارے اپنے بھی ہیں اور ریگولیٹڈ بائی لا بھی ہے. تو اس میں 4 دفعہ آپ کو 1 سال کی ایکسٹینشن ملتی ہے اگر آپ سود مند ہیں ادارے کے لیے تو ملتی. تو مجھے وہ 2 مل چکی تھی. پھر جیو شروع ہو گیا تو جیو آیا تو مجھے جیو میں لے لیا گیا کہ اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بنائے. تو جب میں ادھر چلا گیا تو 2 سال تو میں نے جنگ کے پے رول پر کام کیا. وہ 4 سال 1 سال کا پورا کیا. پھر 2004 سے میں جیو میں باقاعدہ اس کا ملازم ہو گیا. ٹھیک ہے. 36 سال میں نے اس طرح جنگ میں کام کیا. اس میں کیا کام تھا جیو میں آپ کا؟ کیا ڈیجیٹل؟ اور اس کے بعد پھر باقی جو ہے جیو میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. تو میرے شکیل صاحب نے بلایا. شام صاحب اس وقت ایڈیٹر تھے. تو شام صاحب اور ہم ایک ساتھ ہی جنگ میں ہمارا ایک ہی پیریڈ ہے جنگ میں. تو شام صاحب نے کہا کہ شکیل صاحب بلا رہے ہیں تو وہ بھی آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جیو میں لے رہے ہیں اور آپ ذرا ایک صاحب ہیں حبیب الرحمان وہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے ایک ڈیمو دیا. انہوں نے ایک پروگرام چلایا اور اس میں بتایا کہ یہ اس کو سینسر کہتے ہیں. یہ پورا سنتے ہیں ہم. اس میں جو قابل اعتراض چیزیں ہوں واقعاتی لحاظ سے تاریخی اعتبار سے یا ملک کے خلاف نہ ہوں یہ وہ جنرلی موٹی موٹی چیزیں بتائیں. تو وہ ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں. سیلف سینسرشپ ہاں وہ نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پی ٹی وی میں تھا پہلے. جیو پہلا ٹی وی چینل تھا جس نے یہ شروع کیا. اچھا. ہمیں نہیں پتا تھا کیسے ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے سمجھایا اور یہ تو کہا کہ یہ ڈپارٹمنٹ آپ نے یہ آپ کے حوالے ہے اور آپ کے حوالے اس طرح ہے کہ یہ کنٹرول کرے گا جیو کو ہے نا. یہ کنٹرولنگ اتھارٹی بھی ہوگی تو آپ کسی چیز کو رکوا سکتے ہیں. اور یہ پھر آہستہ آہستہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو بنایا. اس میں لوگوں کو لیا. سلیمان صاحب تھے ان سے مدد لی شروع میں. پھر میں نے خود اپنی ٹیم بنائی اور 15-16 لوگ ہو گئے. تو وہ 3 شفٹیں تھیں ان کی جو صبح 8 بجے سے رات کے 12 بجے تک چلتی. اب بھی ایسا ہی ہے. تو وہ پھر اس کے رولز بنائے. اس کی ایک سینسر پالیسی بنائی جو سی پی این ای اے پی این ایس ریڈیو پاکستان ان کی جو پالیسیز تھے نا ان کو جوڑ کے سارا جو لاز ہے جو فلم سینسر بھی ہوتا ہے اس کو ملا کے ایک سینسر پالیسی بنائی اردو انگریزی میں. وہ اب تک وہی چل رہی ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو وہاں سے 36 سال وہ ہوئے پرنٹ میں. اور پھر 2018 تک میں نے جیو میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کیا اپنے شعبے کے. تو 2012 تک تو میں کراچی میں تھا. 2012 اکتوبر میں امریکہ آئے اور پھر 18 تک یہاں سے امریکہ سے کام کیا. اس میں 3 سال ہم نے ایک ایڈیشنل کام بھی کیا. عامر لیاقت جب جیو میں تھے اور وہ چھوڑ کر پہلے چلے گئے اور جب وہ چھوڑ کر چلے گئے تو اضافی ذمہ داری یہ اور میں پھر مجھے بنا دیا گیا جوائنٹ گروپ ڈائریکٹر ریلیجیس افیئرس بھی اور اس کے ساتھ. تو وہ 2 پروگرام ہم نے وہاں کیے کراچی میں اور ایک 2014 میں پھر چھوڑ کر چلے گئے. پھر شکیل صاحب نے کہا کہ یہ آپ کریں. تو اس وقت میں امریکہ میں تھا. تو امریکہ میں میرے یہ نی ریپلیسمنٹ ہو چکا تھا. تو میں نے کہا میں آ نہیں سکتا. تو وہ کہنے وہیں سے کریں. تو میں وہیں سے کیا. تو یہ 2 ایڈیشنل کام بھی کیے اور یہ سینسر کا ڈپارٹمنٹ. ایک اور میرے کریڈٹ پر ہے جنگ لندن. جنگ لندن پہلے ادھر ہی سے چھپتا تھا سارا. وہ تو آپ کو کلاس فیلو بھی آپ نے بتایا نا ظہور نیازی. ہاں ظہور نیازی. تو اس کے بعد پھر ایسا ہوا جب موڈم آ گیا انٹرنیٹ آ گیا تو پھر وہ ایک ہی اخبار کئی جگہ سے چھپ سکتا تھا اس کی کاپی جاتی تھی. تو وہ ادارہ بنانے کے لیے کہ وہاں لوگوں کو رکھنے کے لیے وہ سارے اصول ضوابط طے کرنے وہ میرے ذمہ کیا گیا. تو وہ میرے پورا جنگ لندن کا بیورو وہ بنایا. اس میں لوگوں کو رکھا ان کے ٹیسٹ لے کے اور یہ 28 لوگوں کو اس میں پھر انڈکٹ کیا. عارف صاحب آپ نے جیسے بتایا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک وابستگی کے باوجود آپ نے غیر جانبداری کو جو ہے وہ سبوتاش نہیں ہونے دیا.
تو ابھی جو صحافی آپ دیکھتے ہیں کہ جن کا وہ باقاعدہ یعنی پارٹیز کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں یا مختلف جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ دیکھیے ہم نے تو کراچی میں کام کیا نا، مجھے اسلام آباد کا نہیں پتہ، وہ دارالحکومت ہے، وہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے، ہاں لاہور کا نہیں پتہ ہے نا، کراچی کی حد تک گواہی دے سکتے ہیں۔ جب تک یعنی میں خود موجود تھا، میں 2 دفعہ چیف رپورٹر رہا، میں ہر پوزیشن پر رہا، اور ہر جگہ یعنی میری پیر پگاڑ سے آپ یوں سمجھیے کہ بہت ہی گہری دوستی تھی، اور ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ جنیجو کا نام بھی میں نے ہی بہت کوئی 4 سال پہلے 81 میں پیر صاحب کو ایک گفتگو کے دوران میں جب ایسا تھا کہ MRD کی تحریک چل رہی تھی، تو ایک خبریں باخبر ذرائع سے چل رہی تھی کہ ضیاء الحق جو ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے ایک عبوری حکومت بنائے گا، یہ چل رہی۔ تو عبوری حکومت بنانے کے لیے ظاہر ہے پیر پگاڑا اس وقت متحدہ مسلم لیگ تھی، اور جتنے ڈکٹیٹر آتے ہیں نا وہ کوئی اور جماعت نہیں بناتے، وہ مسلم لیگ ہی میں شیلٹر دیتے ہیں، اور اسی کے نام سے ایک نئی جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، اور وہ مسلم لیگ ہی ماشاءاللہ وہ دم ہلاتے وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کرنا تھا، تو میں نے کہا بھائی، اور وہ حمایت بھی کر رہے تھے، تو میں نے پیر صاحب سے پوچھا کہ اگر آج آپ سے 81 کی بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب آپ سے پوچھیں کہ میں ایک عبوری حکومت بنا رہا ہوں عارضی، تو آپ وزیر اعظم کا نام دے دیں، تو آپ کس کو دیں گے؟ تو ہم دونوں تھے 1 to 1، تو ہم وہ نام لیتے گئے، میں بھی لیتا گیا۔ مثلا SM ظفر ان کا سیکرٹری جنرل تھا، اس کا نام نہیں، وہ وکیل ہے، وہ تو بہت گڑبڑ کرنے والا ہے، چودھری ظہور الہی نہیں، فلانا زائد سرفراز نہیں، خواجہ صفدر نہیں، فدا حسین نہیں، فلانا نہیں، فلانا نہیں۔ تو اب وہ جب تو میں نے کہا سائیں آپ وہ گھر کی مرغی دال برابر والی مثال یہاں آتی ہے، جو بن سکتا ہے اس کا نام نہیں لے رہے آپ، اوروں کے نام وہ آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو 10ویں انگلیاں ہماری پوری نہیں ہوئی ہیں۔ تو کہہ لیں کون ہے؟ میں نے کہا جو ہم تو دونوں کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور جوتے پہنے ہوئے ہیں، وہ جوتے باہر اتار کے آتا ہے نیچے بیٹھتا ہے، کہ وہ تو بہت بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا محمد خان جو جس کو تجربہ ہے، جو ایوب خان کی کابینہ میں رہا ہے، تو پھر چپ ہو گئے۔ تو میں نے کہا آج میں یہ خبر لگاؤں گا کہ اگر ضیاء الحق نے مانگا آپ سے وزیر اعظم تو آپ ادھار دے دیں گے۔ پھر میں نے بنا لی خبر، اور اس دن چھپی ڈبل کالم، اور میں نے کہا کہ آئندہ آپ نے یہی بیان دینا ہے جب تک حکومت نہیں بن جاتی۔ میں نے جنگ کے حوالے سے یہ ابھی بھی ہم نے باتیں سنی اپنی ہوش میں بھی کہ یہ حکومت بنانے میں اور گرانے میں بڑا عمل تھا، یہ بلکہ بیرومیٹر کہلاتا تھا اس زمانے میں، مرغ بعد ماہ، کہ وہ دیکھتے تھے کہ جنگ کا پلہ کس طرف ہو رہا ہے۔ اب اگر حکومت کا تنقید شروع ہو گئی ہے آہستہ آہستہ، تو یہ حکومت جانے والی ہے، کون آنے والا ہے اس کے حق میں کوئی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ اداریوں سے بھی کبھی کبھی پتہ چلتا ہے، لیکن اداریہ ہمارے لکھنے والے پر منحصر ہوتا تھا۔ کبھی لکھتے تھے سید محمد تقی، بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، فلسفی، عربی، اردو، انگریزی کے، تو ان کے اداریے جو ہے مشکل ہوتے تھے سمجھ میں، اس لیے ہر ایک اپنے اس کے مطلب نکالے۔ تو ایک اور اداریہ نویس تھے خالد فاروقی، وہ میر صاحب نے ان کو ہائر کیا تھا کسی اور مقصد کے لیے، بعد میں ان کو اداریہ نویس، تو ان کے اداریے واضح طور پر ہوتے تھے، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ حکومت بنانے میں یہ وہ اس وقت، لیکن میر صاحب کی توجہ کسی ایک جماعت کی طرف نہیں ہوتی تھی، وہ ملک کا مفاد دیکھتے تھے، ہے نا، ملک کا مفاد جس طرف ہوتا تھا اس طرف۔ لیکن جب حکومت قائم ہو جاتی تھی پھر اس کا فل ساتھ دیتے۔ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جی جنگ بند کر دیا گیا، اردو صحافت کا جو ہے اختتام ہو گیا، اس میں کیا صداقت ہے؟ نہیں، جنگ بند نہیں ہوا، جب سے جیو شروع ہوا ہے تو شکیل الرحمان صاحب کی توجہ، میر شکیل الرحمان صاحب کی توجہ جیو پر زیادہ ہوگی، کیونکہ یہی وقت کا میڈیم یہی ہے نا۔ اور پرنٹ میڈیا سے تو اب کون
اب خبر پرنٹ میڈیا میں پہلے 24 گھنٹے آپ انتظار کرتے تھے نا، اب جو ہے ایک ایک سیکنڈ کے بعد خبر آ رہی ہے. پھر یہ ٹیلی فون نے سارا ختم کر دیا ہر چیز. تو ایک تو جنگ کی تو اہمیت اپنی جگہ رہے گی، اس لیے کہ وہ تو یعنی مدر ہے ساری چیزوں کا. تو وہ ایک دودھ دینے والی گائے ہے. وہ جیو بھی جو چلا ہے وہ اسی کے دودھ سے پلا پڑا ہے، لیکن اب بھی اسی کو اشتہار ملتے ہیں. یعنی جیو جو ہے یہ جنگ کا بچہ ہے. جی جیو جنگ کا بچہ ہے. اور لیکن اس بچے کو پالنے میں جنگ کا بڑا نقصان، ماں نگل گئی ہے پوری. ہاں، تو ماں بڑی کمزور ہو گئی، ماں کی سرکولیشن کم ہو گئی، اس کی بات کم سنتے ہیں لوگ، اب وہ بچے کی بات زیادہ سنتے ہیں. تو اب صحافت جو ہے وہ بھی، اب صحافی جو پرنٹ میڈیا کام کرنے والے ہیں ان کو تو صحافی نہیں کوئی سمجھتا، جانتے کوئی جانتے نہیں ہے. اب جو آدمی ہمارے پنجابی میں ہمارے پنجابی میں عورتوں کے لیے ایک لفظ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، پھبے کٹن. پھپے کٹن. ہاں، پھبے کٹن. ہاں، پھبے کٹن. ہاں، وہ تو جو زیادہ چرب زبانی سے بات کرے وہی مشہور ہو جاتی. تو آج کل جو چرب زبانی سے جو آپ دیکھیے یہ ٹاک شوز کیا ہیں، یہ ٹاک شو 4-5 بندے بیٹھتے ہیں، ایک آدمی اس کو کنڈکٹ کرتا ہے. روزانہ ان کی شکلیں دیکھ دیکھ کے ایک ہی قسم کی بات ہوتی ہے. وہ ایک لڑاتا ہے، وہ اس پر بات کرتا ہے، وہ اس سے لڑتا ہے. عرف صاحب یہ بتائیے گا کہ اپنے آپ کا جو دل ہے یا ضمیر ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ یعنی بد تہذیبی، بدتمیزی، بد زبانی جو ہے یہ صحافت ہے آج کی؟ نہیں، کوئی صحافت نہیں ہے، کہ صحافت کا اس سے دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آج کل تو ساری توجہ جو ہو گئی ہے وہ ریٹنگ بڑھانے پر ہے، اپنے فالوورز بڑھانے پر. ریٹنگ کے اندر آ کے جو مرضی کرتے، جو چاہو کرو. مطلب اب ایک دوسرے کو تھپڑ لگا دو ادھر، اس کے بعد لڑائی کرا دو، وہ مائک ادھر پھینک کے چلا جائے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اٹھیں اور دونوں اکٹھے کھانا کھا رہے ہوں، اور یہاں تمہیں زیادہ تو نہیں لگی ہے، یعنی پلانٹیڈ ہے، سارا پلانٹیڈ یہ سارا. لیکن یہ کیا ہے، مطلب ہے یہ نازاسان صحافت ہے نا. یعنی اب آپ نے یہ بھی کہا کہ اب تو پارٹیاں بن گئی ہیں. کوئی جو ہے نون لیگ کا کہلاتا ہے، وہ ان کو لفافہ جرنلسٹ، پٹواری جرنلسٹ. کوئی جو پی ٹی آئی کے وہ یوتھیا جرنلسٹ کہلاتے ہیں. کوئی جو وہ بیچ میں جو غیر جانبدار جرنلسٹ بہت ہی کم رہ گئے ہیں، وہ مدھم ہو گئے، وہ مدھم بھی یہ ہائی لائٹ ہو گئی. اسے یہ خطرہ بھی رہتا ہے کہ ہم نے یہ بات کر دی تو ابھی فتویٰ آ جائے گا، اور انہوں نے ادھر سے بھی ڈر رہتا ہے، ادھر سے بھی ٹرولنگ شروع ہو جائے. تو اس لیے دیکھیے اپنی عزت بچا رہے ہیں غیر جانبدار. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں نہ تو کوئی جمہوریت رہ گئی ہے نا، نہ کوئی جرنلزم رہ گئی ہے، نہ کوئی، میں کہتا ہوں کہ کوئی اصول وغیرہ نام کی یہ کوئی بتائیں چیز مجھے، امریکہ کے اندر یا اوورسیز کے اندر رہتے ہوئے آپ کو بھی اپنے جو ہم اثر ہیں ان سے کوئی جیلسی، کوئی فیلنگ کوئی ایسی ہوئی کہ جی یہ آگے جا رہے ہیں، یہ آگے بڑھ گئے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے کہ مجھے فخر ہوتا ہے. اچھا، میں آج کل اپنی کہانی بیان کر رہا ہوں فیس بک پر، تو لائیو آتا ہوں روزانہ صبح، آپ یہاں سے کریں گے. تو اس میں نے بیان کیا ہے ابھی جنگ کی کیا کشاں کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا، یہ جنگ کی کیا کشاں وہ صحافی جن کے ساتھ میں نے، یعنی میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے پاکستان کے سب سے بڑے فلسفی کے ساتھ کام کیا. کون؟ سید محمد تقی، جو اتنا بڑا عالم تھا. اردو کا تو تھا ہی، فارسی کا، عربی کا، ہے نا، انگریزی کا. کیپٹل داس کا ترجمہ کیا انہوں نے. اور وہ واحد آدمی ہے جس کو ریکگنیشن اس جو عالمی فلسفی کانفرنس ہے اس میں ان کا نام ہے. اور اس نے پاکستان کی نمائندگی انہوں نے کی، ٹھیک ہے، باہر آ کر. دوسرا میں نے جو کتا نگار اور شاعر، انہی کے بھائی رئیس عمرئی، کہ جن کی پوری زندگی، جن کے اوپر جب وہ کتاب لکھتے تھے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یوں چل رہے ہیں اور اچانک ان کی حالت غیر ہوئی اور لکھوانا شروع کر دیا، اور بارش ہو رہی ہے شعروں کی ہیں ایسے. پھر میں نے کام کیا یوسف سے، احمد یوسف صدیقی کے ساتھ، جو اس وقت کا سب سے بڑا نیوز ایڈیٹر تھا، جس نے جدت، یہ جو اخباروں میں جدت ہے، چھوٹی چھوٹی سرخیاں، یہ وہ
اتنا بڑا اخبار نویس، اور وہ ایسا اخبار نویس کہ ڈاکٹر یوواگو ایک ناول جو اتنا بڑا ناول ہے، وہ اس کا کہتے ہیں کہ 20 دن میں انہوں نے ترجمہ کیا، 2 اسسٹنٹ تھے ان کے، تو 20 دن میں بھی کتنا بڑی بات ہے آپ سوچ نہیں سکتے، اور وہ کر کے اور اس کو پڑھے آپ تو لگتا ہے کہ دلی کی زبان ہے، اس میں محاورے بھی ہیں اس میں سارا، کیونکہ وہ نظر ثانی انہوں نے کی تھی۔ وہ ابھی بک کارنر جیل و معلوم نے دوبارہ چھاپا ہے، اس میں ان کا تعارف میں نے لکھا ہے، وہ ساتھ میں چھپا ہوا، تو ان کے ساتھ کام کیا۔ پھر میں نے کام کیا شفیع عقیل کے ساتھ۔ شفیع عقیل دنیا عالمی شہرت یافتہ، جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا اور 5ویں جماعت بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا فکشن رائٹر، اردو کا، پنجابی کا شاعر، پنجابی کے لوک گیتوں کا شاعر، یہ ان کے ساتھ کام کیا۔ پھر میں نے کام کیا سید ظفر رضوی کے ساتھ، پھر میں نے کام کیا ابراہیم جلیس کے ساتھ۔ ابراہیم جلیس جیسا وغیرہ وغیرہ کالم لکھتے تھے، ان سے بڑا مزاح نگار کم ہوئے۔ ابن انشاء ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر وزیر آغا بھی رہے ہیں؟ وزیر آغا نہیں کالم لکھتے تھے، وہ تو ادیب تھے، لیکن جن کے ساتھ میں نے کام کیا عملاً، IH زیدی، ارشاد حسین زیدی، وہ فراد زیدی کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، ان کے ساتھ وہ کارٹونسٹ تھے، جیو میں جو کارٹون آتا تھا چلتا پھرتا وہ ان کے ہوتے تھے۔ اس طرح خالد فاروقی جن کا میں نے ذکر کیا، سید محمود احمد مدنی، ان کا وہ ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے، یونس ریاض، اجمل دہلوی جو سینیٹر بنے ہوئے، افضل صدیقی، یہ ایسے بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کام کیا، اور ان میں سے ہر ایک الگ یعنی فکر رکھتا تھا، یعنی اس کا اپنا نقطہ نظر الگ، مطلب کوئی سوشلسٹ ہے، کوئی وہ ہے، لیکن میں کتنے ادب سے ذکر کر رہا ہوں ان کا، حالانکہ وہ حیران ہوتے تھے تم کیسے جماعتی ہو، یا تم شفیع عقیل صاحب تو آخر تک میرا ساتھ دیا، ان کے ہر مہینے گھر جاتا تھا، تو میرے اپنوں سے زیادہ ان لوگوں سے تعلقات زیادہ رہے۔ اب بھی جو ہیں حیات وہ قدر کرتے ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی میں ہے۔ اچھا، اختتامی جو ہے وہ دو جو ہے سوالات، اور اس کے بعد ہم جو ہے اختتام کریں گے، کیونکہ اتنی بڑی جو ہے یہ آپ کی ماشاءاللہ خدمات ہیں، اور اتنا بڑا سفر ہے کہ اس کو ایک نشست کے اندر سمیٹنا جو ہے ہمارے بس کی بات نہیں۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو اپنے ادارے کے ساتھ وابستہ رہے 58 ایئر، 60 سالہ، یعنی پلس ہو گیا، آدھی صدی سے بھی زیادہ ٹائم، تو اس کے اندر آپ مطمئن رہے کام سے؟ دیکھیے میں تو میرے آپ نے جو خدمت کی ہے اور پھر اس کا جو عوض ملا ہے وہ ٹھیک ہے؟ یہ نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جس شعبے میں جائے اس شعبے میں وہ ہائیسٹ پوزیشن لے، یا اس شعبے کی کہ کسی بڑے ادارے میں جائے۔ تو جب جنگ میں میری انٹری ہو گئی، آ گیا میں وہ، اس وقت جنگ سب سے بڑا ادارہ تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یعنی میں اس شعور کے ساتھ آیا تھا کہ بڑے اخبار میں جانا ہے، تو مجھے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بڑا اخبار دے دیا۔ اس کے بعد جنگ میں میر صاحب نے میرے ٹیلنٹ کو پہچانا اور مجھے ڈسٹرکٹ ایڈیٹر بنایا فوراً۔ اس کے بعد پھر مجھے رپورٹر اس پر، اور ایک اور بات جو میں آج بتا رہا ہوں آپ کو، میر صاحب اور میرا ایک خفیہ ایک معاہدہ تھا ٹیلنٹ ہنٹ کا، کہ آپ اچھا رپورٹر دیکھو میرے پاس لاؤ، جتنی تنخواہ آپ کہو گے میں دوں گا اسے، جتنے ٹیلنٹ ہنٹ، کوئی اچھا سب ایڈیٹر لاؤ، کالم نگار، تو کتنے لوگوں کو میں نے روزگار کیا، تو یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ میرا کبھی حسرت نہیں ہوئی کہ جناب BBC میں جاتا، سنیے ڈان میں جاتا ہے؟ نہیں، انگریزی میری ایسی تھی اچھی کہ میں اس میں جا سکتا تھا، لیکن جو عزت مجھے اس جنگ میں ملی ہوئی تھی اور جو مجھے ایک تعاون ملا ہوا تھا، اور جنگ کی وجہ سے جو میری پہچان بنی، میری شناخت بنی، میں اس کو چھوڑ کر ایون میں اسلام آباد بھی جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسلام آباد میں جاتا تو نئے سرے سے وہاں میں اپنا سفر شروع کرتا۔ وہاں کی آپ کو پتہ ہے انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، یہاں تو میں جم گیا، یہاں تو میں پالیٹکس کر رہا ہوں،
وہاں میرے ساتھ پالیٹکس ہو جاتی. یہ جاب نہیں ہے یہ عارف صاحب, یہ عشق ہے, محبت ہے, تو میں نے اپنے ادارے سے یہ جو وابستگی ہے یہ انتہا ہے. پھر میر صاحب نے کے ساتھ جو کام کرنا ہے, سیکھنے کا موقع ملا. تو میر صاحب دیکھیے وہ میری طرح سیلف میڈ آدمی تھے. انہوں نے جب کام کا آغاز کیا ان کے پاس پیسے نہیں تھے, اور انہوں نے وہ خود ہی چپڑاسی تھے, خود ہی ایڈیٹر تھے, خود ہی سب ایڈیٹر تھے, خود ہی رپورٹر تھے, خود ہی کیمرہ مین تھے, خود ہی اکاؤنٹنٹ تھے, خود ہی ہاکر تھے, اور خود ہی کالم نگار تھے, خود ہی اداریہ نویس تھے. یہ سارے کام خود کرتے تھے, ہے نا. اور انہوں نے محنت کی, بہت چھوٹی عمر سے محنت کی, اور پھر انہوں نے اس اخبار کو ایک عشق کی حد تک اس کا اسی طریقے سے انہوں نے اس کی پرورش کی جیسے ایک بچے کی, اپنے پیارے بچے کی جاتی ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میر صاحب جب لندن اپنے آپریشن کے لیے گئے اور پھر واپس نہیں آئے, پھر ان کی میت آئی, تو انہوں نے افسردہ کھڑے ہوئے, ہمارا نیوز روم اور رپورٹرز روم ساتھ ساتھ ہے, تو پہلے وہ رپورٹرز روم آتا تھا, تو اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے, کہنے لگے کہ بھائی میں جا رہا ہوں, تو میں چند باتیں آپ سے کر کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ شاید میں واپس زندہ نہیں آؤں گا, مجھے اپنے آپ کو علم ہے مجھے, لیکن آپ دیکھیے یہ اخبار جہاں میرا اخبار ہے یہ آپ کا اخبار بھی ہے, اور یہ اخبار اس سے آپ کو روزی روٹی ملتی ہے, اس سے آپ کے خاندان چلتا ہے. میں مالک تو ضرور ہوں لیکن اس کے بنانے میں آپ کا بھی ہاتھ ہے, تو اس کو اپنا اخبار سمجھیے. میں نے اس اخبار سے میں نے بچوں پر, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی توجہ نہیں دی اپنے بچوں پر جتنی میں نے اخبار میں ایسا مگن رہا, عشق ہو گیا مجھے اس اخبار سے. تو میں نے کہا اس کو بڑا اخبار بنانا ہے, تو میں شاید بچوں کو بھی نگلیکٹ کیا, میں نے بیوی کو بھی نگلیکٹ کیا. میں نے اس سے شادی کی ہوئی تھی, میرے 18-20 گھنٹے اس پہ گزرتے تھے. تو اب جب ایک ایسے شخص کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو وہ چیز ایک پیدا ہو جاتی ہے, میرے اندر ہو گئی. دوسرا ایک اور بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت آیا کہ تنخواہ بہت کم تھی, اور میں چیف رپورٹر ہو گیا, جو گریڈ 1 کی جاب ہوتی ہے, لیکن میں گریڈ 3 میں تھا. کوئی کسی کو نہیں دے رہے تھے, گریڈ نہیں دے رہے تھے, تنخواہ نہیں بڑھا رہے تھے. تو میں لڑ تو نہیں سکتا تھا, لیکن میں نے استعفیٰ دے دیا چپکے سے, اور چپکے سے استعفیٰ دیا. تو مدنی صاحب کو میں نے کہا یک جان دو کالم, تو ان کو بھی نہیں بتایا. میر صاحب نے ایک ہفتہ انتظار کیا کہ خود بات کرے گا, لیکن جب وہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے مدنی صاحب کو بلایا کہ بھائی وہ عارف صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, تمہیں پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے. انہوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو, وہ تو پوچھے بغیر کھانا نہیں کھاتا. انہوں نے کہا آپ مجھ پر یقین کریں نہیں کہ. انہوں نے کہا کہ بلاؤ پھر. تو پھر بلایا مجھے, میں گیا. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں آج. تو میں نے میر صاحب کو بالکل صحیح صورتحال بتائی کہ جو جنگ کے بارے میں, جنگ کے اندر, جنگ کے بارے میں, جنگ کے باہر, عوام کے اندر, صحافیوں میں ہے. تو یہ کوئی میں نے شرط لگا دی تھی کہ میر صاحب آپ میری بات پوری سنیں گے, میں تو جا رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں کہ آپ کا ادارہ ٹھیک نہیں چل رہا. تو میں نے جب ان کو بتانا شروع کیا تو انہوں نے مان لی میری بات. 2-3 دفعہ انہوں نے, جب میں نے یہ کہا کہ جو ہمارے ساتھ جنہوں نے ایم اے کیا تھا وہ فوج میں گئے ہیں تو وہ کرنل ہیں یا بریگیڈیئر ہو گئے ہیں, فوج جو سول سروس میں گئے ہیں وہ ڈپٹی سیکرٹری تو ہو ہی گئے ہیں, اور اگر کوئی تدریس میں گیا ہے تو اسسٹنٹ پروفیسر تو ہو ہی گیا. میں نے کہا میں نے کون سا کوئی ایسا کوئی گناہ کیا تھا, میں نے لفظ ایک اور استعمال کیا تھا. تو وہ کہ میں اسی گریڈ میں ہوں اب تک. میں اگر نالائق تھا تو رکھا کیوں تھا, اگر لائق تھا تو ابھی تک ترقی کیوں نہیں کی. تو وہ سنتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ میں بول سکتا ہوں. میں نے کہا جی بولی. تو پھر انہوں نے قبلہ رخ کیا اور کلمہ پڑھا, کہا مجھے علم نہیں کہ آپ کو گریڈ نہیں ملا. تو کہنے لگے اب ملے گا انشاءاللہ. خیر وہ گفتگو جاری رہی.
1.25 گھنٹے. پھر مدنی صاحب کو بلا لیا, یونس ریاض تھے ان کے ڈپٹی, ان کو کہا کہ بھائی ان کو سمجھائیں. تو پھر میں رک گیا. پھر وہ جو رکا تو یہ گریڈ کا سلسلہ جنگ میں اور لوگوں کی تنخواہیں بڑھانے کا سلسلہ میری وجہ سے شروع ہوا. پہلے انہوں نے مجھے دیا, پھر اوروں کو شروع کیا. پہلے گریڈ 2 دیا, پھر گریڈ 1 دیا. تو فوراً ہی وہ کر دیا. لیکن پھر اکرام کیا انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا کہ اب تک کوئی 300 لوگ جا چکے ہیں, میں کسی کو نہیں روکا آج تک, آپ کو روک رہا ہوں. اور پھر آخر میں ایک بات کہی, اور حالانکہ میر صاحب ایسے نہیں تھے, کسی کوئی ان کے اندر قومیت کا کوئی جذبہ نہیں تھا, پھر سوچنے کا. کہنے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دونوں ہی ہیں, کہ میں کشمیری ہوں اور آپ بھی کشمیری ہیں, کوئی اور ہے کشمیری یہاں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے ایک کشمیری دوسرے کشمیری کو اس حالت میں چھوڑ کے, کیونکہ میں نے جو نقشہ کھینچا تھا وہ بڑا بھیانک تھا کہ یہ جنگ اخبار میں اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, آپ جو ہے ٹھیک طریقے سے نہیں چلا رہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مل کر چلائیں گے نا, تو آپ مجھے چھوڑ کر جو ہے. میں نے تو کہہ رہا استعفیٰ تو پھاڑ دیا میں نے. تو کہا آپ نہیں جائیں گے. پھر وہ ان کو بلا لی. تو اس وجہ سے دیکھیے پہلی دفعہ انہوں نے ایک ایسی اپیل کی, ایک ایسی بات کی, اپنائیت کی. تو اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے پھر میں تو جنگ فدا ہو گیا. ہاں, وہ پھر انہوں نے ہمیشہ شکیل صاحب نے بھی احترام کیا, انہیں بڑے بیٹے نے بھی احترام کیا, بلکہ بھائیوں جیسا سلوک کیا. ماشاءاللہ. اچھا, اختتامی طور پر آپ کی جو زندگی کا 60 سالہ خدمات کا صحافت کے اندر جو تجربہ ہے, اس کا نچوڑ جو ہے وہ یوتھ کو, نوجوان نسل کو, ہم جیسے جو طالب علم ہیں ان کو کیا دیں گے پیغام؟ نوجوان نسل کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صحافت کا پیشہ ہے یہ پیغمبری پیشہ ہے, یہ ابلاغ عام کا پیشہ ہے. اس میں آپ عوام جو لوگ ہیں ان کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں, آپ ان کی نمائندگی کریں. آپ کسی اور ادارے کی نمائندگی نہ کریں, کسی جماعت کی نمائندگی نہ کریں, کسی گروہ کی نمائندگی نہ کریں, بلکہ آپ چاہے کتنا بھی آپ کے اوپر برداشت کرنا پڑے آپ کو, تو اس راہ میں برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ انہی کی نمائندگی کریں, سچی بات کہیں اور سچی بات کے علاوہ کوئی بات نہ لکھیں. لیکن اس طریقے سے لکھیں, یہ میر صاحب نے ہمیں سکھایا تھا کہ پکڑ میں نہ آئیں, لکھ سکتے ہیں. صحافی کا کمال یہ ہے کہ وہ ایسی زبان سیکھے کہ وہ قانون جو اس کی بھی پابندی کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, آئین کی پابندی کرنی ہے, قانون کی پابندی کرنی ہے, کوڈ آپ نے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ کا جو پالیسی ہے اس کی. لیکن آپ اس طریقے سے لکھیں کہ اپنی بات بھی کیا جائیں اور آپ پکڑ میں بھی نہ آئیں. تو یہ ایک کام کریں اور صحافی کرتے ہیں, تاکہ اگر کوئی ادارہ آپ کو پھنسانا چاہے اور وہ 10 وکیل بٹھا دے اور آپ کی ساری خبریں سامنے رکھ دے, اور کوئی ایک خبر بھی ایسی نہ آئے جس میں کوئی پکڑ میں آ سکے, تو کامیاب صحافی ہوا ہے. جیسے میر صاحب کہا کرتے تھے, مطلب آپ کو پتہ ہے جنگ میں اشتہارات کی بھرمار ہوتی ہے. اب میر صاحب کا یہ خواہش ہوتی تھی کہ بھئی ہر اخبار والے کی خواہش ہوتی ہے ساری خبریں کور ہوں, تو اس میں خبریں پھر چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو اب یہ جو بہانہ میر صاحب کے نزدیک نہیں چلتا تھا کہ صاحب اشتہار بہت زیادہ تھے اس لیے یہ خبر مس ہو گئی. انہوں نے کہا یہی تو مرحلہ ہے صحافی کے امتحان کا, نیوز ایڈیٹر کے امتحان کا, کہ وہ خبر کو کتنا مختصر کرتا ہے, سب ایڈیٹر سے کتنی مختصر بنواتا ہے, اور ساری خبریں کیسے ایڈجسٹ کرتا ہے. تو یہی آج کل کے صحافی کا یہ دور بڑا مشکل ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن اس دور میں بھی اپنی بات کہنے کا سلیقہ آنا چاہیے. یعنی آج کل زیادہ تر لکھنے سے زیادہ تو بولنا ہے نا, تو آپ بولنے میں بھی احتیاط کریں نا, کیونکہ آپ نے زبان تو پھسل گئی اور پکڑ میں آ گیا تو اس کے بعد تو ڈر لیے گئے آپ. 100 قسم کے قوانین بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ کامیاب صحافی میں اسی کو مانوں گا کہ جو ساری اپنی بات بھی کہہ دے, سچی بات بھی کہہ دے, اور اس کے بعد اس میں سے ایسے نکلے جیسے سوئی میں سے دھاگا نکلتا ہے, جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے جو ہے ایک صحافت کا جو ہے ایک روشن باب ہے, اور طویل جو ہے خدمات ہیں صحافتی. ہم نے جو ہے
بڑے مختصر دورانیہ کے اندر، یعنی ان کی زندگی کے جو شب و روز ہیں، ان کے جو تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، تجزیات ہیں، وہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں، اور آنے والی جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے، نئے صحافیوں کے لیے بھی جو ہے مشعل راہ ہے۔ تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس مختصر دورانیے کے اندر میکسیمم جو ہے ان کی سوچ سے، ان کی فکر سے، ان کے مشاہدات، تجربات سے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں۔ تو ان کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔